ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. ہر نبی کا مشن بہکے ہوئے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بلانا ہے. تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو یہی سبق سکھایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کی پرستش نہ کرو. عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے. عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ہر نبی کا مقصد یہی تھا. اب جب انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بات سمجھاتے کہ تم بتوں کی پرستش چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صحیح راستہ دکھانے کی وجہ سے، غلط طریقوں سے بچا کر اللہ کے راستے پر لانے کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو سروں پر بٹھایا جاتا، ان کا احترام کیا جاتا اور لوگ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے. ہمیشہ یہ ہوا، ہر قوم میں یہ ہوا کہ لوگ ان کے مخالف بن گئے. جب بھی کسی قوم میں نبیوں نے دعوت دی اور اللہ کا پیغام پہنچایا تو نبیوں کی مخالفت پر قوم اتر آئی اور طرح طرح کی تکالیف دینے لگے، ستانے لگے. تمام نبیوں کے ساتھ یہ ہوا. بالکل اسی طرح ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، اس سے پہلے کا جو دور تھا، آپ پورے مکے میں امین کے نام سے جانے جاتے تھے، یعنی امانتدار کے نام سے جانے جاتے تھے، اور صادق کے نام سے جانے جاتے تھے، یعنی سچا انسان. آپ کی پہچان تھی امانتدار اور سچ بولنے والا نبوت کے ملنے سے پہلے. اور ہر شخص کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد یہی سارے لوگ جو آپ کو امانتدار کہتے تھے، جو آپ کو صادق کہتے تھے، وہی سارے لوگ مکے کے کفار و مشرکین آپ کے دشمن بن گئے اور طرح طرح سے آپ کو ستانے کے در پہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چلتے تو کوئی طنز کرتا، کوئی تانے دیتا، کوئی جادوگر کہتا، کوئی مجنون کہتا. اس طرح کے القاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے. وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک خدا کو ماننے کی دعوت دی اور کہا کہ یہ بتوں کی پرستش چھوڑو، یہ غلط چیز ہے۔ تو اس دور سے لے کے 13 سالہ مکہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا ظلم کیا گیا، تکالیف دی گئی، طرح طرح سے ستایا گیا۔ کبھی آپ کے گھر والوں کو ستایا جاتا، کبھی آپ کو ستایا جاتا، نماز نہیں پڑھنے دی جاتی تھی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتا، آپ کا کلمہ پڑھتا، اس کو بھی ستانا شروع کر دیتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کی پہلی شہید تھی، ان کو کیا کیا؟ ابو جہل نے ان کو برچھا مار کر ہلاک کر دیا، شہید کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے، تو کیونکہ وہ غلام تھے، ان کے آقا نے ان کو تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر مارا اور زخمی کر دیا جاتا تھا، لوہے کی گرم گرم زرہ پہنائی جاتی تھی اور ان کو گھسیٹا جاتا تھا، اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ بالفاظ دیگر اس کو اگر کہا جائے تو مکے کی 13 سالہ زندگی آزمائشوں کا دور تھا، سخت سے سخت آزمائش۔ ان لوگوں کا مکے میں رہنا مشکل تھا جو کلمہ گو تھے۔ 2-2.5 سال کے لیے تو ایک وادی شعب میں قید کر دیا گیا تھا، کھانا پانی ملنا جلنا سب کچھ بند۔ سوچو کتنا سخت وقت گزرا اور کتنی شدید آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابتدا میں اسلام قبول کرنے والوں پر آئی۔ اور اس وقت صرف ایک حکم تھا کہ جو بھی تمہیں تکالیف دی جا رہی ہے اسے برداشت کرنا ہے، جواب نہیں دینا۔ جہاد کا حکم ہی نازل نہیں ہوا، صرف اور صرف اللہ کے لیے تکالیف برداشت کرنے کا حکم تھا۔ اتنی سخت آزمائشوں کا دور آیا تو پھر اللہ کا اصول ہے کہ جب آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے، امتحان جتنا سخت ہوتا ہے، وہ بندہ اللہ کا اتنا ہی مقرب ہوتا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو، اللہ اپنے قریبی بندوں کو آزماتا ہے۔ قرآن سے بھی اس کا مصداق ہے کہ اے ایمان والوں تم ضرور کہ ضرور آزمائے جاؤ گے۔ تو یہ آزمائشوں کا بڑا دور گزرا۔ جب کافی عرصہ گزر گیا، اس کے بعد ایک رات وہ آئی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ جس نسبت سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور جس متعلق تذکرہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اسی رات کا نام معراج ہے۔ شب معراج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس نصیب ہوئی ہے۔ یہ ہر مومن کو ماننا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شب معراج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی گئی اور خواب میں وہ سفر پیش آیا، نہیں، بنفس نفیس بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کا سفر کروایا۔ ایک رات حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر دبا کر آپ کو جگایا اور آپ سے فرمایا کہ آسمانوں کے سفر کا نظام بن چکا ہے، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل حرم لے گئے۔ حرم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا۔ شق صدر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کر کے
ان کے پاس 2 پیالے تھے، ایک میں زمزم اور دوسرے میں نور بھرا ہوا تھا۔ آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور پھر آپ کے دل کو نکالا گیا اور دل کو نکال کر دل چاک کیا گیا۔ دل چاک کرنے کے بعد اس کو دھویا گیا آب زمزم سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آب زمزم سے دھویا اور پھر اس کھلے ہوئے دل میں وہ نور بھرا اور اس دل کو بند کر کے آپ کے سینے پر رکھ کر ہاتھ پھیرا اور آپ پہلے کی حالت میں آ گئے۔ اسے کہا جاتا ہے شق صدر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہاں سے سفر شروع ہوا، ایک مقام پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہاں رکنا ہے اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ وہاں 2 رکعت نماز پڑھی گئی۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہ مدینہ منورہ، آپ کی ہجرت کا مقام۔ پھر آگے بڑھے، ایک جگہ رکے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی گئی۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ کا سفر ہوا۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ السلام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ اسی نسبت سے امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے۔ وہاں پر امامت کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر طے کیا۔ پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا خوش آمدید، میرا بیٹا آ گیا، نبی پاک آ گئے۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں کچھ انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سب نے یہی استقبال کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آسمانوں کا سفر کیا۔ جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ خانہ کعبہ جیسے یہاں بنا ہوا ہے وہاں بھی بنا ہوا ہے، اور ایک ضعیف العمر شخص ہے جو خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ایک بات یہاں غور کرنے کی یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس آسمان پہ سے بھی گزر ہوا، ہر نبی نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں اور انہوں نے خوش آمدید کہا، اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے۔ یہاں پر یہ سبق دینا مقصود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہیں خاندانی اعتبار سے، تو یہاں رشتوں کی تعظیم بتائی گئی کہ وہ باپ تھے تو وہ بیٹھے رہے، انہوں نے پہلے استقبال کیا، بعد میں کھڑے ہو۔ پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا کا سفر ہوا۔ سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر ایک بارش بھی پڑوں گا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائے گا۔ وہاں ان کا سفر ختم ہو گیا۔ سدرۃ المنتہا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش بری پر بلایا، اور قرآن کے آیات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بالکل قریب بلایا، اپنے بالکل پاس بلایا۔ قاب قوسین او ادنیٰ قرآن کی آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے نزدیک پہنچے کہ 2 قوس، قاب قوسین کہتے ہیں تیر کمان جو ہوتی ہے، تیر کا یہ جو شیپ ہوتا ہے،
اور عرب کی ایک عادت تھی کہ جب صلح کی جاتی تھی تو وہ دو تیر کمان کو دشمن اور ادھر کا دشمن مل کر تیر کو پلٹا کے ایسے ملایا کرتے تھے یوں. تو انہوں نے قرآن کی آیت میں تشبیہ دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے اتنے نزدیک بلایا گیا جیسے کہ دو تیر کمان کو ملا دیا گیا. دنیا کی کوئی ہستی نہیں ہے جس کا قدم عرش پر پڑا ہو. سارے فرشتے جھوم اٹھے. آسمان کا عجب ماحول تھا کہ ہر کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کر رہا تھا. اس جگہ پر بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ مرحمت فرمایا، جو تحفہ عنایت فرمایا، وہ نماز کا تحفہ تھا. تمام عبادتیں، تمام فرائض، تمام نوافل، تمام اسلامی احکامات وحی کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دنیا میں نازل کیے گئے. واحد نماز کا ایک ایسا تحفہ ہے جو عرش پر بلا کر دیا گیا. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ نماز اتنی اہم چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بتانا، نماز کتنی اہم چیز ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ نماز کو اس دنیا میں نازل نہیں کیا گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا گیا اور پھر نماز کا تحفہ دیا گیا. اور ابتداءً کتنی نمازیں دی گئیں؟ ابتداءً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا گیا کہ ایک دن میں 50 نمازیں ادا کرنی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر واپس ہوئے. جب چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تحفہ ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 50 نمازیں امت کے لیے تحفے میں دی گئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ 50 نمازیں، آپ کی امت 50 نمازیں ادا نہیں کر پائی، آپ واپس جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ نمازیں معاف کروا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ کچھ نمازیں کم کر دیجئے. تو اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی، 45 باقی رہ گئی. پھر واپس ہوئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا رہا؟ آپ نے فرمایا کہ 5 معاف کر دی گئی. انہوں نے کہا کہ آپ کی امت یہ بھی ادا نہیں کرے گی، پھر واپس جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس گئے، پھر 5 نمازیں کم کر دی گئی. پھر واپس آئے تو انہوں نے یہی سوال دہرایا اور یہ سلسلہ چلتا رہا. آپ نمازیں لے کر واپس جاتے، اللہ سے کم کروانے کی درخواست کرتے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتے، پھر وہ یہی عرض کرتے کہ آپ جائیں اور نمازیں واپس کروائیں، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے. یہ سلسلہ چلتے 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 5 پر آ کر رک گیا. جب 5 نمازیں لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، انہوں نے پھر یہی کہا کہ آپ جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس میں سے بھی کچھ کم کروائیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، اگر اللہ نے 5 کی 5 پھر معاف کر دی تو میری امت کے پاس کیا رہ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت یہ بھی ادا نہیں کر پائے گی، کیونکہ میری امت پر 2 نمازیں فرض کی گئی تھی اور انہوں نے اس کو بھی ادا نہیں کیا صحیح طریقے سے. پھر کیا ہوا؟ آخری بار جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے، جب 10 نمازیں باقی تھیں جس میں سے 5 کم کی گئیں،
اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم دیکھیے کہ اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 5 نمازیں تو عطا کی گئی ہیں، لیکن جو ان کو ادا کرے گا اس کا ثواب 50 کے برابر دیا جائے گا۔ نمازوں کی مقدار کم کر دی گئی اور ثواب اتنا ہی رکھا گیا۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے اور اس کا فضل و کرم ہے۔ اس کے باوجود بھی کیا حال ہے، اس کے باوجود بھی ہم کہاں ہیں، ہم کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم نماز کو اپنی زندگی میں کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ ہم نماز کے کس حد تک پابند ہیں؟ یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو جنت اور دوزخ کے نظارے دکھائے گئے، سزا اور جزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کا دیدار کیا اور دیکھا۔ ایک جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے، اچانک فرشتہ اس کے سر پر پتھر سے مارتا ہے، اس کا سر چکنا چور اور ٹیمے کی طرح ہو جاتا ہے اور پتھر اتنی دور جا کر گرتا ہے۔ وہ فرشتہ پتھر لینے کے لیے دوڑتا ہے، اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ شخص ہے جس کو عذاب دیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں عشاء کی نماز چھوڑ کر سو جایا کرتا، یہ اس کا عذاب ہے۔ ایک نماز چھوڑنے کا عذاب، عشاء کی نماز چھوڑنے کا عذاب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اور یہ سلسلہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا، اس کے لیے یہ عذاب مقرر کیا گیا۔ پھر آگے بڑھے، دوسرا ایک منظر دکھایا گیا، بہت سارے لوگ ہیں جن کو پیروں کے بل ٹنگا دیا گیا اور برہنہ حالت میں ہیں، ننگی حالت میں ہیں اور نیچے آگ جل رہی ہے، آگ کی لپٹیں ان کو تڑپا رہی ہے اور ترسا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، ان کو عذاب دیا جا رہا۔ پھر آگے بڑھے اور دیکھا کہ ایک بہت بڑا تندور ہے، جیسے تندور میں روٹیاں سینکی جاتی ہیں اور بنائی جاتی ہیں، بہت بڑا تندور ہے جس میں آگ کے شعلے اور لپٹیں ہیں اور اس میں بہت سارے برہنہ مرد اور عورت جل رہے ہیں اور اتنی بھیانک آگ ہے کہ آگ جلاتے جلاتے ان لوگوں کو تندور کے منہ تک لے کر آتی ہے، ان مردوں اور عورتوں کو، اور پھر ایک ہی دم اچانک کم ہوتی ہے وہ آگ اور وہ لوگ کلابازیاں کھاتے ہوئے گرتے ہوئے اس آگ میں جا گرتے ہیں، پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کر گرتے ہیں، اور وہ آگ پھر ان کو وہیں تندور کے منہ تک لاتی ہے اور پھر یہی عمل چلتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ زانی ہیں جو زنا کیا کرتے تھے، نکاح چھوڑ کر، نکاح جیسی عبادت کو چھوڑ کر زنا جیسا عمل کیا کرتے تھے۔ آپ پھر آگے بڑھے اور کچھ نظارے پھر دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اچھا خاصا گوشت اور کھانا اس کے لیے رکھا ہوا ہے اور وہ اس کھانے کو چھوڑ کر مردار اور سڑا ہوا گوشت کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جو غیبت کیا کرتا تھا، پیٹھ پیچھے اپنے بھائیوں کی برائی کیا کرتا تھا، تو یہ اس کی سزا ہے کہ اچھا کھانا اس کے پاس میسر ہے، وہ چھوڑ کر یہ سڑا ہوا گلا ہوا پیپ اور خون کا کھانا کھا رہا ہے۔ پھر آگے بڑھے اور دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ جلتے ہوئے آنکھ کے انگاروں سے اپنا منہ بھر رہا ہے اور پیٹ بھر رہا ہے اور چیخ بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں حرام کھایا کرتا ہے۔
کسی کا مال ناجائز دبا دیا کرتا تھا، یتیموں کے مال کو کھا جایا کرتا تھا، کسی کی زمین غصب کر لیا کرتا تھا. یہ سب چیزیں حرام ہی تو ہیں. بنا اجازت کسی کی دولت میں سے ہڑپ کر لیتا تھا، حقوق دبا لیا کرتا تھا. اس کی یہ سزا متعین کی گئی کہ وہ آنکھ سے اپنا پیٹ بھر رہا ہے. پھر آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کا پیٹ مٹکے کی طرح پھولا ہوا ہے اور پیٹ چمڑی اتنی باریک ہو گئی کہ اس کے اندر کی تمام چیزیں نظر آ رہی. اور وہ چیزیں کیا ہیں کہ کچھ کیڑے ہیں جو اس کے پیٹ میں اندر سے ڈنک مارتے ہیں، سانپ بچھو ہیں جو اس کے پیٹ کو ڈنک مارتے ہیں. وہ منظر باہر سے نظر آ رہا اور وہ تڑپ رہا. آپ نے یہ منظر دیکھا، کہا کہ یہ کون؟ کہنے لگی یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا. یہ دنیاوی عذاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، آپ کو دکھایا گیا معراج کے سفر پر. آگے بڑھے پھر ایک منظر دیکھا، بڑا خوفناک منظر دیکھا کہ کچھ انسان نما لوگ ہیں جن کے بدن تو انسانوں کے ہیں لیکن ان کا گردن سے لے کے ان کی شکل تک خنزیر کا چہرہ بنا ہوا، خنزیر کی شکلیں بنی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہیاں دیا کرتے تھے. جھوٹی گواہی کی وجہ سے ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی، خنزیر کی بنا دی گئی. اب یہاں ذرا سی دیر کے لیے رک کے اور ذرا سا اپنا ذہن دوڑائیں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کا حال کیا ہے. ان گناہوں کو اپنے دماغ میں رکھیں اور ان سزاؤں کو اپنے دماغ میں رکھیں اور کچھ دیر کے لیے اپنا محاسبہ کریں کہ ان چیزوں میں سے ہم کن کن سزاؤں کے مرتکب ہیں. کون سی سزائیں آخرت میں ہمارے لیے تیار کی جا چکی ہیں اور ہم خواب غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم دیکھیں کیا ہم حرام سے بچتے ہیں، ہم دیکھیں کیا ہم رمضان کے روزے بلا عذر چھوڑتے ہیں یا برابر رکھتے ہیں. ہم دیکھیں کہ کیا ہم زنا سے بچے ہوئے ہیں. اور زنا صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ غلط حرکت کی جائے اور غلط کام کیا جائے. احادیث کے مطابق آنکھوں کا زنا ہے، ہاتھوں کا زنا ہے، پیروں کا زنا ہے، نظروں کا زنا ہے، انسان کی سوچ تک کا زنا ہے. کیا ہے ہاتھوں کا زنا؟ کہ نامحرم کو چھونا یہ ہاتھ کا زنا ہے. نامحرم کی طرف چل کے جانا یہ پیروں کا زنا ہے. نامحرم کو دیکھنا اور بد نظری کرنا، اب وہ چاہے موبائل کے ذریعے ہو یا ٹی وی کے ذریعے ہو یا پھر چلتی پھرتی عورتوں کا نظارہ ہو، یہ زنا میں شامل ہے. ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تو ہم زنا کرنے والوں میں شامل ہیں. اگر ہم اپنے ہاتھ سے موبائل چلاتے ہیں اور اس میں غلط تصویریں اور غلط ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہم ہاتھ کا زنا کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے دماغ کو غلط خیالات سے محفوظ نہیں رکھتے ہیں تو ہم اپنی سوچ کا زنا کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کل قیامت کے دن اس زمرے میں شامل ہو جائیں جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات دیکھے، سزاؤں کو دیکھا. چنانچہ بات طویل ہو رہی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عذاب دکھائے گئے، جنت دوزخ کے اور بھی بہت سے نظارے دکھائے گئے، دوزخ کی اور بھی بہت سی سزائیں دکھائی گئی. معراج کا واقعہ ایسے پیش آیا. وہیں جنت کے مناظر بھی دکھائے گئے. جنت کے حسین مناظر کا نظارہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس کیا. وہ جنت کے خوشنما مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے. ایک جگہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا
تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی ہے جو ایک دریا کے کنارے بیٹھی وضو کر رہی ہے، اور اس کی جوتیاں جو رکھی ہوئی ہیں ان سے ذکر کی آواز آ رہی ہے۔ آپ رک گئے اور آپ نے دیکھا اور پوچھا کہ بیٹی تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں آپ کے غلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حور ہوں، ان کی بیوی ہوں۔ آپ نے جنت کا نظارہ کیا تو ہر جگہ قدموں کی آہٹ محسوس کی۔ وہ قدم کس کے تھے؟ وہ قدم کی آہٹ کس کی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہر جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے قدموں کی آہٹ محسوس کرتے۔ ایک موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال، تمہارا مقام کیا ہے پتہ ہے؟ کہ جب قیامت کے دن میں جنت میں داخل ہوں گا اور میں اونٹ پر سوار ہوں گا، اس سواری کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہوگی، میرے ساتھ یعنی مجھ سے پہلے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے تم جنت میں داخل ہو۔ وہ مقام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس دنیاوی چیزوں کی قدر و قیمت نہیں دی، اس کو حیثیت نہیں دی، اور اللہ کے دین کے لیے اپنا ایک ایک خون کا قطرہ بہا دیا اور گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے دین سے مکر جائیں، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیں۔ معراج کا واقعہ، معراج کا سفر ہمیں بہت بڑا پیغام دیتا ہے، بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ اس دنیا میں کیسی زندگی گزار کے جانا ہے، ویسی زندگی گزار کے جانا ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زندگی گزاری۔ جب چند لوگ ایمان لے کر آئے تھے، 10-12 لوگ، اتنا شدید امتحان تھا کہ معاشرے میں ان کی قدر و قیمت ختم کر دی گئی، ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کو دیکھ کر استہزاء اور مذاق اڑایا جاتا تھا، ٹھٹے لگائے جاتے تھے، ہنسی اڑائی جاتی تھی۔ تصور کریے ذرا کہ سارا شہر چند لوگوں کے 10 لوگ 15 لوگوں کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ان کے ساتھ خرید و فروخت کے معاملات بند کر دیے گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے ریتوں پر لٹا دیا جاتا تھا اور گھوڑے برسائے جاتے تھے، تب بھی ان کی زبان پر صرف اور صرف احد احد یعنی اللہ ایک ہے کا نعرہ ہوتا تھا۔ اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے شکل میں تیار کر رکھا ہے۔ اسی لیے دنیا کی ساری چیزیں ان کے لیے ہیش تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب جنت کا تذکرہ ہوتا تو جھومتے تھے، کیونکہ ان کو یقین تھا، اور جب جہنم کا تذکرہ ہوتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، ان کے اوپر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ تبھی ان کا یہ مقام تھا، تبھی ان کا یہ مرتبہ تھا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے ہر عیش دے رکھی ہے، خوب دولت بھی ہے، خوب جائیداد بھی ہے، خوب دنیا کی نعمتیں بھی میسر ہیں، اللہ نے خوب نوازا ہوا ہے، اور اگر ذرا سی آزمائش آ جائے، ذرا سی بیماری آ جائے، ذرا سی پریشانی آ جائے، ذرا سی کوئی تکلیف پہنچ جائے، ہم واویلا مچانے لگتے ہیں، ہم ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں، ہم یہ کہنے لگتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارے ساتھ پریشانیاں کیوں؟ ارے ایمان والوں کے ساتھ پریشانیاں آتی ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کو اس دنیا میں آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کون کتنا کھرا اور کون کتنا کھوٹا ہے۔ جنت ایسے نہیں نصیب کی جائے گی، ان آزمائشوں پر صبر کرنے کا بدلہ جنت ہے۔ آج اگر غیروں کے ذریعے سے ہمیں پریشانی پہنچ رہی ہے، تکالیف پہنچ رہی ہیں، تو ہر کسی کی زبان پر یہ شکوہ ہے
کہ بھائی ایمان والے ہیں پھر بھی یہ حالات کیوں ہیں؟ پہلی چیز تو کبھی یہ سوچا کہ ایمان کس حد تک مضبوط ہے؟ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ کیا ہم مکمل ویسا ایمان رکھتے ہیں جیسے صحابہ کا اکرام تھا، جیسے صحابہ کا ایمان تھا؟ کیا ہم ویسا ایمان رکھتے ہیں جیسے ایمان کا مطالبہ ہم سے شریعت کرتی ہے؟ جیسا ایمان اور جیسا اسلام اور جیسا ایمان اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتا ہے، یقیناً اگر ہم محاسبہ کریں گے تو ہم ویسے ایمان والے نہیں ہیں، ہم صحابہ کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ لیکن صحابہ نے بھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ حالات کیوں ہیں، اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ یہ حالات دنیاوی زندگی تک ہیں، جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہوئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے ہمارے لیے۔ تو آج کسی بھی طریقے کے حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شب معراج کا یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو آزمائشوں کے لیے تیار کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ آزمائش مانگو، اللہ سے ہمیشہ رحم کی دعا مانگیے، اللہ سے ہمیشہ اچھے حالات کی دعا مانگی جائے، اور اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگی جائے کہ اے اللہ ہم تیرے ایسے بندے نہیں ہیں کہ جو حالات کا مقابلہ کر سکیں، تو اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر اللہ کی جانب سے حالات آئیں تو اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا، اور اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنا ہے اور جم جانا ہے کہ یہ حالات اللہ کی جانب سے آزمائش ہے، اور اس پر صبر کرنا ہے، اور اللہ کی جانب اور زیادہ راغب ہونا ہے۔ جیسے ہی حالات آئیں، جیسے ہی پریشانی آئے، 2 رکعت نماز پڑھیں اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں۔ ایک بار قبول نہیں ہوتی پھر دعا کریں، پھر دعا کریں، کرتے رہیں۔ ایک اصول اور سمجھا دوں کہ دعا قبول ہر حال میں ہوتی ہے۔ اس کے 3 مراتب ہیں۔ دعا 3 طریقوں میں سے ایک طریقے سے ضرور قبول ہو جاتی ہے، کسی مومن کی دعا رد نہیں جاتی۔ وہ کیا ہیں 3 چیزیں؟ سب سے پہلے تو انسان جو دعا کرتا ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مناسب سمجھتے ہیں تو اس کے لیے وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنی بیماری کے لیے دعا کی یا اپنے معاشی حالات کے لیے دعا کی، تو بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیماری ختم فرما دیتے ہیں یا اس کے حالات کو درست فرما دیتے ہیں۔ اسے لگتا ہے میری دعا قبول ہو گئی، اللہ نے میری دعا سن لی۔ ہاں، یہ ایک مرتبہ ہے دعا کا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ دوسرا ایک مرتبہ یہ ہے کہ دعا اس کی قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، یعنی اگر کوئی معاشی تنگی کی وجہ سے دعا کر رہا ہے اور اس کی تنگی دور نہیں ہو رہی تو اسے لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، لیکن اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ کس درجے میں؟ کہ اس کے اوپر آنے والی بہت سی بلاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ وہ دعا قبول ہو گئی، لیکن اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے اس کے اوپر آنے والی بہت سی آفات کو ٹال دیا۔ مثال کے طور پر، مثال دینے کے لیے کہ وہ معاشی تنگی میں تھا، اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو موذی مرض لاحق ہو جائے گا، یہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو جائے گا، یا یہ ایڈز کے مرض میں مبتلا ہو جائے گا، لیکن اس نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مرض کو ہٹا دیا۔ اسے نہیں پتا، وہ طے تھا، لیکن اللہ نے ہٹا دیا، معاملہ درست کر دیا۔ یہ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ یہ دوسرا مرتبہ ہے، دوسرا درجہ ہے دعا کے قبول ہونے کا۔ ایک اور تیسرا درجہ ہے، وہ کیا ہے کہ نہ انسان کو یہ لگتا ہے کہ میرے حالات درست ہوئے، اور نہ اس کی آزمائشیں کم ہوئی، نہ اس کی بیماریاں کم ہوئی، نہ اس کی پریشانیاں کم ہوئی۔ تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اور وہ کب پتہ چلے گا؟ کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، انسان ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا اور تڑپ رہا ہوگا، ہر چیز دے کر وہ ایک نیکی لینا چاہے گا تو اس کو کوئی ایک نیکی دینے والا میسر نہیں آئے گا۔ وہ اپنے باپ کے پاس جائے گا تو باپ کہے گا کہ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ وہ اپنے ماں کے پاس جائے گا جو ماں کی محبت مشہور ہے،
کہ بیٹے کو ذرا سی تکلیف ہو، بیٹی کو ذرا سی تکلیف ہو تو ماں سینے سے چمٹا لیتی ہے اور اس کا دل تڑپ جاتا ہے۔ جب انسان ماں کے پاس جائے گا تو وہ پریشانی کے اور گھبراہٹ کے عالم میں ماں کہے گی کہ میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو۔ وہ بھائی کے پاس جائے گا، بھائی کہے گا کہ مجھے نہیں پتا تم کون ہو، کیونکہ وہ خود پریشان ہوگا، وہ خود حساب کتاب میں پریشان ہوگا۔ دوست احباب کے پاس جائے گا، دوست کہیں گے میں نہیں جانتا تم کون ہو۔ سارے انکار کر دیں گے ایک نیکی کی مدد کرنے کے لیے۔ ایسے حالات میں اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ثواب کا اور نیکیوں کا ڈھیر اور انبار لگا دیں گے۔ وہ دیکھے گا اور پریشان ہوگا، کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ میرے اعمال تو میرے سامنے ہیں، ابھی تو جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے، میرے پاس تو نیکیاں کم پڑ رہی ہیں، پھر یہ اچانک ثواب کا ڈھیر کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تم مانگا کرتے تھے اور تمہیں لگتا تھا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو یہ وہ دعائیں ہیں جس کا ثواب میں نے اکٹھا کر رکھا تھا، آج ہی میں تمہیں میسر دیتا ہوں، تمہیں عطا کرتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہو جائے گا اس حال میں اور اس ثواب کو لے کر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ 3 درجوں میں سے ایک درجے میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تو دعاؤں کا اہتمام کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرو، چاہے چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے، چاہے چھوٹی سی پریشانی ہو جو آپ کو پریشانی بھی نہ لگے، اس کے متعلق پہلے اللہ سے دعا کرو، بعد میں سبب اختیار کرو۔ تو یہی پیغام ہے شب معراج کا کہ گناہوں میں جو زندگی گزر گئی، آج اس محفل سے یہ عہد کر کے اٹھو کہ اگلی جو زندگی ہے وہ اللہ کے تابع گزرے گی، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزرے گی۔ اب چاہے حالات آئیں، چاہے پریشانیاں آئیں، چاہے تکلیفیں آئیں، چاہے کوئی معاملہ ہو، زندگی گزرے گی تو اللہ کی شریعت کے مطابق، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شریعت کے مطابق۔ تو پھر اس کے ثمرات انشاءاللہ زندگی میں بھی میسر آئیں گے کہ زندگی پرسکون ہو جائے گی، اور پھر آخرت میں تو اللہ کے پاس بہت بڑا اجر تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، اے اللہ ہم سیاہ کار ہیں، اے اللہ ہم تیرے بہت گنہگار بندے ہیں۔ اے اللہ ہماری ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، اے اللہ ہماری ساری زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی، اے اللہ ہم نے تیرے کوئی نیک اعمال نہیں کیے، اے اللہ جو ٹوٹی پھوٹی نمازیں بھی پڑھی ہیں، اے اللہ جو چند نمازیں بھی پڑھی ہیں، اے اللہ جو چند روزے بھی رکھے ہیں، اے اللہ جو چند عبادتیں بھی کی ہیں، اے اللہ جو صدقہ اور خیرات کیے ہیں، اے اللہ پتہ نہیں تیرے پاس یہ قبول بھی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے امید تو اچھی رکھتے ہیں کہ یہ قبول ہوئے ہوں گے، لیکن ساتھ میں یہ خوف بھی ہے کہ اللہ اگر کل قیامت کے دن ہمارے یہ اعمال رد ہو گئے، ہماری کسی غلطی کی وجہ سے، ہماری ریاکاری کی وجہ سے، یا ہمارے دکھاوے کی وجہ سے، یا ہماری بدنیتی کی وجہ سے اگر ہمارے صدقے رد ہو گئے، اگر ہماری نمازیں ریاکاری کی وجہ سے رد ہو گئیں، تو اے اللہ کل قیامت کے دن ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ کس کا سہارا لیں گے؟ جس دن نہ باپ بیٹے کا ہوگا، جس دن نہ ماں بیٹے کی ہوگی، جس دن نہ بھائی بھائی کا ہوگا، جس دن نہ دوست دوست کا ہوگا۔ یا اللہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک ایک نیکی کو انسان ترس رہا ہوگا۔ یا اللہ نہ وہاں مال و دولت دے کر نیکیاں خریدی جا سکیں گی، یا اللہ نہ خون دے کر نیکیاں خریدی جا سکیں گی، وہاں تو صرف اور صرف اعمال کام آئیں گے۔ اگر اس محشر کے میدان میں ہمارے اعمال ضائع ہو گئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں اعمال کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ رکھ،
اے اللہ ہر قدم پر تیری رحمت کی ضرورت ہے، تیری مغفرت کی ضرورت ہے، اے اللہ تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ اگر رحمت کا سایہ نہیں ہوگا تو ہم دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ کل جب حوض کوثر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، اے اللہ اس دن جس دن سوا نیزے پر سورج ہوگا، اے اللہ پیاس کی شدت سے انسان ترس رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، اے اللہ اس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر کا پینا نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اس دن جب تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن تیرے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی شفاعت نہیں ہوگی سوائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے، سوائے ان کی شفاعت کے جن کو تو شفاعت کا حکم دے گا۔ اے اللہ ان شفاعت کرنے والوں میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما دیجئے، ان شفاعت کرنے والوں میں ہمارا بھی حصہ رکھ دیجئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، ترس رہے ہوں گے، اے اللہ تیری وہ نافرمان امت ہے، ہم تیرے نبی کے وہ نافرمان امت ہیں، اے اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کتنی دعائیں مانگی ہیں۔ اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ کر دعائیں کر ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی ہیں۔ اے اللہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی لاج نہیں رکھی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو نہیں سمجھا۔ اے اللہ ہم نے نہیں سمجھا کہ ہمارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تڑپتے رہے، تجھ سے دعائیں مانگتے رہے۔ اے اللہ ہر نبی کی تو نے ایک دعا قبول فرمائی، ہر نبی نے تجھ سے ایک دعا مانگی اور تو نے ہر نبی کی ایک دعا قبول فرما لی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو نے یہ موقع دیا کہ ایک دعا آپ کے پاس بھی ہے جو بالکل رد نہیں کی جائے گی، بالکل رد نہیں کی جائے گی، مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا نہیں مانگی، میرے مالک کو دعا نہیں مانگی، پتہ ہے کیوں نہیں مانگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے اللہ میں اپنی اس دعا کو بچا کے رکھتا ہوں، اپنی امت کے لیے بچا کے رکھتا ہوں، میں کل قیامت کے دن یہ دعا تجھ سے مانگوں گا تو میری اس دعا کو رد مت کرتا۔ کس کے لیے دعائیں مانگی؟ جس نے نبی کی شریعت کو پامال کیا، جس نے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال دیا، جس نے نبی کی سنتوں کا جنازہ اٹھا دیا۔ ہمارے چہروں پہ داڑیاں نہیں، ہم نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے نبی کی سنتوں کو پامال کرتے ہیں، تیرے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو مذاق بنا کے رکھ دیا۔ شادی آسانی سے کرنے کا حکم دیا گیا، ہم ڈھول تاشے لے آئے، ہم گانے بجانے لے آئے، نبی نے گانے سننے کو منع کیا، میوزک سننے کو حرام قرار دیا، ہم نے گھروں کو میوزک کا اڈا بنا دیا، ہر گھر سے گانے کی آواز، ہر گھر سے ڈھول تاشوں کی آواز۔ اے اللہ تیرے نبی نے غیروں کے طریقوں کو اپنانے سے منع کیا، ہم نے غیروں کے طریقے کو اپنانے کو اپنی شان بنا لیا۔ اے اللہ تیرے نبی نے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا سنت بتایا اور ہم چمچوں سے کھانے لگے، ہم اپنی دعوتوں میں کھانے برباد کرنے لگے، ہم کنٹلوں سے کھانے پھینکنے لگے۔ فنکشن ہال کے باہر ایک غریب بھوکا بھیک مانگتا ہے، آدھی روٹی کھانے کے لیے 10 روپے مانگتا ہے، اور ہم اسی فنکشن ہال میں کنٹلوں سے کلوں سے کھانا کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ کیا کر دیا یا اللہ، ہم نے کیا کر دیا؟ ایسی امت کو جنت میں لے جانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ترستے رہے، تڑپتے رہے، دعائیں مانگتے رہے اور ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کو اکیلا مت چھوڑنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا وقت آیا، جبرائیل علیہ السلام
موت کا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اجازت طلب کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ آپ کی روح قبض کی جائے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، واپس جاؤ اور اللہ سے یہ پوچھو کہ میری بات میری امت کا کیا کرے گا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، تبھی میں اجازت دوں گا۔ اللہ نے کہا کہ میں آپ کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ خدا کی قسم اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہ ہوتی تو ہمارے گناہ اور ہمارے اعمال اس لائق ہیں کہ ہم کتے اور خنزیر بنا دیے جاتے، ہماری شکلیں مسخ کر دی جاتی۔ پچھلی امتوں پر ایک ایک گناہ کے ارتکاب سے عذاب آ گئے، ایک ایک گناہ کے ارتکاب سے ان کو کتے بنا دیا گیا، ان کو خنزیر بنا دیا گیا، ان کو بندر بنا دیا گیا، اللہ کا غضب نازل ہو گیا۔ اور اس امت میں ہر گناہ موجود ہے، اس امت میں ہر گناہ پایا جاتا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم و کرم کر رہا ہے۔ تو کس وجہ سے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے میں، اور ہم نے انہی کی سنتوں کو پامال کر دیا، انہی کی شریعت کو پامال کر دیا، اپنے پس پشت ڈال دیا۔ تو آج کے دن یہ عہد کریں کہ ہم نبی کی سنت کو، ایک ایک سنت کو اپنے دل سے لگائیں گے، ایک ایک طریقے کو اپنائیں گے، ایک ایک طریقے پر عمل کریں گے، چاہے دنیا جو سمجھتی ہو سمجھ لے، چاہے دنیا جو تانا دیتی ہو دے لے، ہم حجاب نہیں چھوڑیں گے، ہم پردہ نہیں چھوڑیں گے، ہم نبی کی کوئی سنت سے منہ نہیں موڑیں گے، ہم نبی کی کسی سنت کو پامال ہونے نہیں دیں گے، چاہے دنیا جو تانے دے لے، چاہے دنیا جو ہتھ کنڈے اپنا لے، ہم اللہ کے طریقے پر چلیں گے، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگائیں گے اور سرخ روح ہو کر آقا کو اپنا چہرہ دکھائیں گے اور آب کوثر پر آقا کا سامنا کریں گے۔ اے اللہ، ہم نے جو بھی گناہ کیے، ہم نے اپنے اوپر جو ظلم کیے ان کو معاف فرما، ہم نے اپنی زندگی میں جو ظلم کیے ان کو معاف فرما، اور ہماری زندگی کو نورانی بنا دے، ہماری زندگیوں کو خوشحال بنا دے، ہر اعتبار سے ہمیں تیرے ساتھ جڑنے والا، تیری شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم